السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ حضرت مولانا حبیب صاحب بھی بیان فرماتے، میں حضرت کے انداز بیاں، علم کی گہرائی اور سلیقہ مندی سے بہت زیادہ متاثر ہوں، لیکن ان کا حکم ہوا کہ نہیں، آج مجھے ہی بیان کرنا ہے۔ دو باتیں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو دینی تعلیم کی اہمیت، the significance of religious education، اور مدارس کا کبھی نہ ختم ہونے والا کردار، ایور لاسٹنگ رول آف مدارس ان دی اپلفٹمنٹ آف مسلم نیشن۔ یہ بات اس وقت بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور موضوع بنا کر کرنے کی ہے کہ مدارس اسلامیہ کا اس وقت کیا کردار ہے۔ آج کے زمانے میں ان دا کانٹمپریری ایرا مختلف جہتوں سے، مختلف اینگل اور آسپیکٹ سے مدارس اسلامیہ ڈسکشن اور چرچے کا موضوع بنتے ہیں، اور اوور آل ایز اے ہول جو کور آف دی ویوز، جو خلاصہ بحث ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مدارس اسلامیہ کو یا علماء اسلام کو ہمارے لیے بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں مختلف صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو اور وہ مختلف ذرائع سے دنیا کما سکیں اور عیش کے ساتھ، آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ دیکھنے کے لحاظ سے اس رائے میں، اس سوچ میں ہمدردی معلوم ہوتی ہے۔ In appearance it seems to be an honest weave. It's a sympathy regarding the personalities of the علماء امت۔ دیکھنے کے لحاظ سے بہت اچھی رائے ہے کہ علماء کی بھلائی سوچ رہے ہیں، ان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوستو میں 100 بار کہتا ہوں، I am certain to emphasize 100% that this is one of the most detrimental views۔ یہ خطرناک ترین سوچ میں سے ایک سوچ ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ نظریہ کہ علماء اسلام کو سب کچھ کرنا چاہیے، انہیں سب کچھ آنا چاہیے، انہیں بجلی بنانے کا کام بھی آنا چاہیے، سلائی کا کام بھی آنا چاہیے، اور ان کو تو ہر فیلڈ میں رول ماڈل ہونا چاہیے۔ That is impossible in any domain of the world for any person on the surface of the earth۔ دنیا میں اس سرزمین پر کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر کچھ جان جائے، سب کچھ سیکھ جائے۔ دنیا کا کوئی انسان اب تک پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ کی مصلحت ایسی ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ دنیا کے ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنی تمام ضروریات کو خود سے پوری نہیں کر سکتا ہے۔ There is no example in the world، دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک انسان پیدا ہوا، اس نے اپنی ساری ضرورتیں خود سے پوری کر لی، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی محاذ پر، کسی بھی ٹرن آف لائف میں اس کو کسی سے مدد لینا نہیں پڑی۔ There is no example in the history of the world، دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے علماء کرام سے یہ کہنا
کہ انہیں تو سب کچھ آنا چاہیے، ان کو تو یہ بھی کرنا چاہیے، مدرسوں کو تو یہ بھی سکھانا چاہیے، بچوں میں تو یہ بھی آنا چاہیے، یہ بہت بڑی بھول ہے اور ریالٹی کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ میں اس کو قرآن کریم کی اس آیت سے جو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے، سمجھانا چاہتا ہوں، جو قرآن نے بہت پیارے انداز سے بہت بڑے تاریخی موقع پر کہا ہے۔ That was a really crucial moment of the history in the lives of the Prophet and his companions۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بہت 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 سنگین لمحہ تھا، اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت ہی نازک موڑ تھا۔ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل پڑے جہاد کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ ان میں سے ہر ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلا کرے۔ یہ قرآن کریم سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن، علماء کے یہاں بہت مقبول تفسیر ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر مسلمان کے لیے جہاد میں نکلنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ It was a common order for each and every Muslim to set for the battle۔ عام حکم یہ تھا کہ سب لوگوں کو نکلنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، اس غزوہ یعنی غزوہ تبوک کے بہت سارے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعتذرون الیکم جو 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں شروعات جس آیت سے ہوئی ہے یعتذرون اس پارے کا نام ہے۔ منافقین نے رخنہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو پست کرنے کے لیے چالیں چلی تھیں، کانسپریسیز ور ہیچڈ، بہانے بنائے تھے اور لوگوں کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی مذمت کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور کچھ مسلمان بڑے پکے سچے مسلمان، جن کو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر، اور ان کا پورا واقعہ خاص طور سے علامہ نووی نے ریاض الصالحین کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ اتفاق سے نہیں شریک ہو سکے، وقتی طور پہ سستی کے شکار ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، بوئیکاٹ، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ان کو بوئیکاٹ کر دیا، ان سے بات چیت تک بند کر دی گئی۔ یہ مومن تھے، پکے سچے ایمان والے، پھر ان کی برات نازل ہوئی۔ تو اتنا سنگین لمحہ تھا، اس غزوے کی سیویریٹی، نزاکت ایسی تھی کہ سب کو نکلنے کا حکم تھا۔ اب جب وہ غزوہ ختم ہو گیا تو کہیں مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر جہاد میں ہر مسلمان کا نکلنا فرض ہے۔ اس کنسپٹ کو، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر جہاد میں ہر مسلمان کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے جن لوگوں کا نکلنا ضروری ہو، وقت کے نبی یا امیر
جن کو طے کر دیں وہ جب نکل جائیں گے تو باقی مسلمانوں کی طرف سے وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ تو ایک موقع تھا جس سے مسلمان یہ سمجھ سکتے تھے کہ اتنی سختی برتی گئی ہے غزوہ تبوک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جہاد میں نکلنا چاہیے۔ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہ جو بڑی جماعت میں سے چھوٹی سی جماعت نکلے گی اور بڑی جماعت رہ جائے گی مقام پر، اسلامی شہر میں، ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ جہاد میں نہیں جا رہے، ان کو گھروں پر بیٹھایا جا رہا ہے، شہر میں یہ رہ رہے ہیں اور ان کی بڑی تعداد ہے اور جہاد میں جانے والوں کی چھوٹی تعداد ہوگی، یہ کریں گے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کرے، دینی علوم میں مہارت حاصل کرے so that they can gain depth in the Islamic knowledge۔ اب دین میں مہارت حاصل کر لیں گے، دینی علوم کے اندر انہیں گہرائی حاصل ہو جائے گی، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دین کے علماء پیدا ہو جائیں گے، محدث پیدا ہو جائیں گے، مفسر بن جائیں گے، فقہا بن جائیں گے، کیا ہوگا ان سے؟ یہ کریں گے کیا؟ ہماری پاس آئے گے چندہ کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھو جہاد میں گئے ہیں جہاں گردن کٹ سکتی ہے، جان دینا پڑ سکتی ہے، زندگی نچھاور کرنا پڑ سکتی ہے، واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے لوگ گئے ہیں۔ These people are also selected، یہ بھی چنیدہ لوگ ہیں جو جہاد میں گئے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ دین کا ایک باب ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، شریعت کا ایک شعبہ ہے، اسلام کے 70 سے زیادہ شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اس کو کرنے کے لیے یہ حضرات نکلے ہیں۔ باقی پورا دین تو باقی ہے، پورے دین کو مجموعی طور پہ یہ بڑی جماعت جو جہاد میں نہیں گئی ہے سیکھے گی، مہارت حاصل کرے گی، اور جب یہ جہاد سے لوٹے گی یہ جماعت جو جہاد میں گئی ہے، اس جماعت کو یہ لوگ نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، دین کا خلاصہ پیش کریں گے، دین کو وسیع تناظر میں ان لارج پرسپیکٹیو کے اندر پیش کریں گے اور دین پر چلنے کی نصیحت کریں گے۔ قرآن صاف کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ اپنی قوم کو یہ جماعت ڈرائے گی، یہ علماء کی جماعت جو جہاد میں نہیں گئی ہے، دین میں مہارت حاصل کرنے والوں کا طبقہ جو جہاد میں نہیں گیا ہے، جب جہاد سے لوگ لوٹیں گے تو انہیں یہ ڈرائیں گے۔ اذا رجعوا الیہم، عربی کا جو لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نازک مسئلے میں، بہت آسان لفظ ہے، رجع یرجع کے معنی لوٹنا، ٹو ریٹرن۔ پہلے کوچ کیے ہیں، جہاد میں گئے ہیں، اب واپسی ہو رہی ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، اتنا آسان لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ مقام پر رہنے والے علماء
یہ مدرسوں میں بیٹھنے والے، یہ تخصص فی الدین کرنے والے، یہ اسپیشلائزیشن ان دی ڈیپتھ آف اسلامک ایجوکیشن کرنے والے، ان لوگوں کو ڈرائیں گے جو جہاد سے واپس ہوں گے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ وہ دین کا ایک شعبہ ہے، علماء کے پاس، مدارس کے پاس، مفتیان کے پاس، محدثین کے پاس، مجموعی طور پر جنہیں ہم علماء کی جماعت کہتے ہیں، ان کے اوپر پورے دین کی ذمہ داری ہے، دین کے ایک ایک شعبے کو سمجھنا، اس کے تقاضے کو سمجھنا، اس کے اوپر آنے والے چیلنجز کو سمجھنا، اور چیلنجوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا حل ڈھونڈنا، رات و دن، شب و روز کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی بہانے، اگر آپ نے کسی بھی دوسرے تقاضے کو لے کر مدرسوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، تو یہ نہ علماء پر احسان ہوگا، نہ امت اسلامیہ پر احسان ہوگا، پوری امت کا نقصان ہوگا، اور خدا نخواستہ پھر ہمارا کوئی رہنما نہیں ہوگا، ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہم جہاں جس فیلڈ میں ہوں گے وہیں گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آج in today's situation, whatever may be the circumstances، چاہے حالات جتنے بھی بدل جائیں، آپ مدرسوں کا جائزہ تو لیجئے، 2 سے 3 زیادہ سے زیادہ 4% 4% پیپل آر ان مدارس، 4% لوگ، 100 میں سے 4 لوگ جا رہے ہیں، اور پھر ان میں سے ماہر علوم کتنے بن رہے ہیں؟ علوم اسلامیہ ایک اتھاہ سمندر ہے، نیور اینڈنگ سی، سمندر کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ان علوم میں غوطے لگانا اور وقت کے لحاظ سے مسائل کو اخذ کرنا۔ پہلے ٹرینیں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں نہیں تھی جو اب ہو گئی ہیں اور آج نہیں ہیں، کل قیامت تک آ جائیں گی۔ ان تمام کے تناظر میں امت کی رہنمائی کرنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان سے تو کہنا ہے، ان کے ہاتھ پیر پکڑ کر کہ آپ تو اللہ کے واسطے مدرسوں میں رہیے، آپ تو اللہ کے واسطے قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ اللہ کے واسطے احادیث کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے واسطے تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔ آپ اس محاذ سے، اس فرنٹ سے ذرا بھی ہلیے مت، یہی آپ کی طرف سے ہماری خدمت ہے۔ ہم آپ کی خدمت نہیں کر رہے، آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک گوشے میں بیٹھایا، ایک پرٹیکولر ڈومین کے اندر، خاص جگہ کے اندر، خاص فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو مختص کر دیا، دیکھنے کے لحاظ سے کنفائنڈ کر دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بہت براڈ، بہت وائڈ سروس آپ کریں گے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت آپ یاد کر لیجئے، سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے۔ جہاد جو ایک عظیم پاتھ ہے، ایک اہم حصہ ہے دین کا، اس کے اپنے شرائط ہیں، وہ تقاضے ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان پہ بحث نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھی علوم دینیہ کے اصول کو، علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کرنے کو، اور اس کے لیے جو لوگ مختص ہوں گے ان کو الگ رکھنے کو قرآن نے ترجیح دی ہے، اس کو پریفرنس دیا ہے، اس کو پرائیورٹی دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کبھی یہ نہ سوچے کہ آج علماء کیا کر رہے ہیں، وہ تو صرف رسید کاٹتے ہیں، صرف ایک مدرسے کے بعد دوسرا مدرسہ کھولتے ہیں، ایک مکتب کے بعد دوسرا کھولتے ہیں، ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد بنواتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اگر
علماء نے خدا نخواستہ ہمارے اور آپ کے بہکاوے میں کسی کی بات سے متاثر ہو کر اگر اپنا کام چھوڑ دیا تو خدا نخواستہ، اللہ تو دین کے محافظ ہے لیکن ظاہری اعتبار سے دین کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے، دین کے بقا کے لیے بہت سنگین گھڑی ہو جائے گی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے امت اسلامیہ کو تقسیم کار کا تصور دیا ہے، ڈسٹریبیوشن آف دی رسپانسبلٹیز۔ سینکڑوں ہزاروں تقاضے ہیں انسانی زندگی کے اور امت اسلامیہ کے، اسلام کی اشاعت کے، سب کو بانٹنا پڑے گا۔ ہر آدمی اپنا کام کرے گا، کام کرتے کرتے اللہ سے ڈرے گا، آخر میں کہے گا کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ آج کا مزاج بن گیا ہے کہ میں جو کروں وہی اچھا ہے، باقی سب لوگ تو وقت ضائع کر رہے ہیں اور میرا جو کام ہے وہ بہت اچھا ہے، دیٹ از دا نیڈ آف دی آور، وہ وقت کی ضرورت ہے، باقی لوگ تو بیکار ہیں۔ یہ نہیں سوچ سکتے۔ جہاد جیسے عمل کے بعد کہا جا رہا ہے علماء ان آنے والوں کو نصیحت کریں گے اور زندگی کے اعدار اور دین کے سینکڑوں جو شعبے ہیں، سینکڑوں احکام ہیں، ان پر چلنے کے تعلق سے ان کو نصیحت کریں گے۔ تو خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے دوستو کہ مدارس پر آپ نگاہ نہ اٹھائیں، علماء پر آپ نگاہ نہ اٹھائیں، ان کی خدمات کو کنڈم کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو روپوں کی لالچ نہ دیں، ان کو بلڈنگ اور ٹاور کی لالچ نہ دیں۔ اگر آپ سے ہوتا ہے تو آپ اپنی ضمیر پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسی گزار رہے ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں، کیجئے، اپنے لیے اس کو پلیزر سمجھیے، اپنی خوشبختی سمجھیے، لیکن ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش مت کیجیے، ان کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ خدا نخواستہ اگر میرے کسی بھی لفظ سے کسی بھی عالم کی اگر ہمت پست ہو جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ڈیمولیشن آف دین، دین کی بنیادوں کو ڈھانے کے برابر ہوگا۔ اب دوسری بات جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا، بہت ہی ہسٹورک سینٹنس پڑھا ہے، اللہ کے نبی کا بہت پیارا جملہ ہے اور بہت پیارا عمل ہے جو اس طرح کے جلسوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جلسہ آف ڈسٹریبیوشنز آف ریوارڈز، ایوارڈز، سرٹیفکیٹس، فیسیلیشن، یہ کیا ہے؟ ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے نبی کی سنت میں کہیں نہ کہیں سے اس کی لنک ملتی ہے، اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ حضرت مولانا حبیب صاحب نے فرمایا کہ تاکہ حوصلوں کو، بچوں کے حوصلوں کو بلند کیا جائے، فار دی انکریجمنٹ آف چلڈرن، ان کو حوصلہ دلانا ہے۔ یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ سینکڑوں آیات اور احادیث ہیں جن میں اعمال پر حوصلے دلائے گئے۔ فضائل اعمال کیا ہے؟ فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، ان میں اعمال کے ڈیڈز کے ورچوز کو، ریوارڈز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ نماز تو یہ نماز تو یہ تسبیح تو یہ، اتنی تلاوت تو یہ کیا ہے؟ انکریجمنٹ ہے۔ یہ اچھی چیزوں کی رغبت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مینٹلٹی کو، سائیکولوجی کو سمجھ کر کے یہ چیز رکھی ہے۔ بچپنا خاص طور سے اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ انکریجمنٹ ہو، اسٹیج ملے، امپوزیشن آف چلڈرن ٹو دا اسٹیج، ایکسپوزیشن آف چلڈرن ٹو دا اسٹیج۔
یہ مستقل ایک کام ہے. بخاری شریف کے اندر مختلف چیپٹرز میں، خاص طور سے کتاب الصلح کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ممبر پہ بیٹھایا. کہاں بیٹھایا؟ اپنے ممبر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے بڑا کوئی اسٹیج دنیا کا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہ، نیور پاسبل. Not a single stage, whatever profound it is, can match the significance of the member of the Rasul of Islam صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن چھوٹے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے ہیں. راوی کہتے ہیں یقبل علی الناس مرتن، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجمع کو دیکھتے ہیں، سامعین کو دیکھتے ہیں، اور دوسری مرتبہ حضرت حسن کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، میرا یہ نواسا سردار ہوگا. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا سردار ہوگا. یہ کیا ہے؟ This is encouragement. This is great tidings. This is good news.